السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج ہمارے ساتھ مصنفہ ہیں شاہین کمال صاحبہ، اور ان کی کتاب ہے جی کھڑکی۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو اس کتاب کا عنوان کھڑکی کیوں منتخب کیا اور وہ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کھڑکی کو یہ عزت دی اور آپ نے ہم کو بلایا۔ اور کھڑکی کا عنوان کھڑکی کیوں ہے؟ ریئلی ویری انٹرسٹنگ کوشچن۔ کھڑکی یس میم۔ ایک تو ظاہر اس کتاب میں میرا جو آخری افسانہ ہے اس کا عنوان ہی کھڑکی ہے، لیکن کھڑکی جی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میری پہلی کتاب ہے اور ایک طرح سے یہ میرا شوکیس ہے۔ تو آپ یہاں جب جھانکیں گے تو پھر آپ کو سارا کچھ نظر آئے گا کہ شاہین کیا لکھتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں، اس لیے یہ کھڑکی ہے۔ زبردست۔ اچھا میم، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہم آپ کا جو ادبی سفر ہے اس کے بارے میں جانیں، آپ کی تعلیم، آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کیا چاہے کس شعبے سے منسلک ہیں؟ تعلیم تو میری ایم ایس سی ہے، کراچی یونیورسٹی سے ہم نے ان آرگینک کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ آئی سی آئی جو رنگ ساز کمپنی تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، جب ہم 85 میں تب تھی، وہاں نوکری کیا ان کے ڈائس ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر شادی بیاہ ہوئی، زندگی آگے بڑھی، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کینیڈا کی ہجرت کر لی اور ہم لوگ یہاں آئے، ہم اور میری چاروں بیٹیاں ہم لوگ یہاں آئے، یہاں زندگی مشقت میں گزری۔ کراچی میں آئی سی آئی کے بعد ہم لمبے عرصے تک، ظاہر بچیاں بہت چھوٹی تھیں تو کام نہیں کیا تھا۔ پھر ہم نے 1996 میں اسکول جوائن کیا، پہلے ہم نے عامی پبلک اسکول جوائن کیا تھا، 2-2.5 سال وہاں پڑھایا۔ اس کے بعد میری اپنی بچیاں چونکہ سینٹ پیٹس میں تھیں تو پھر ہم ان کے اسکول میں آ گئے، وہاں ہم نے 10 سال پڑھایا۔ پھر ہم لوگ یہاں کینیڈا آ گئے، کینیڈا میں ہم نے مطلب ایجوکیشن میں ہم نہیں رہے، اس لیے کہ میرے پاس بی ایڈ کی ڈگری نہیں تھی، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ یہاں آپ ایجوکیشن میں مطلب ایز اے ٹیچر آپ نہیں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہاں اور جاب کیا، اور 2017 سے نہیں بلکہ 16 سے ہم نے کام چھوڑ دیا۔ ہم اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، اسکول میں تھے ایز اے ہیلپنگ ٹیچر، لیکن پھر وہ ہم نے چھوڑ دیا اور میرا نواسا ہو گیا تھا، میری جو دوسری بیٹی ہے یسرا، اس کا بیٹا ہوا تھا حسن، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ان کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ پھر ہم گھر میں رہے اور آج تک گھر ہی میں ہیں، ایز اے ہاؤس میکر ہے ہم۔ اور کہانی، میری جو لکھنے کا سفر ہے وہ بہت چھوٹا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں نوزائیدہ ہے۔ 2019 میں نے لکھنا شروع کیا۔ میری بہت پہلے اردو ڈائجسٹ میں کہانی چھپی تھی جب ہم انٹر میں تھے، وہ ڈھاکہ سے ریلیٹڈ تھی۔ یہ انہوں نے کوئی مشرقی پاکستان کا، شاید سقوط مشرقی پاکستان کا کوئی خاص ایڈیشن نکالا تھا الطاف صاحب نے، اس میں ہم نے ایک کہانی بھیجی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں لکھا، اور ابھی بھی کبھی لکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کا جو یونیورسٹی کا گروپ تھا اس پہ واٹس ایپ پہ، اس پہ جب گپ شپ ہوئی اور تبصرہ لکھنا اور بولنا، تو میری دوستوں نے کہا، بس کلثوم نے اور ناز نے، کہ تم تو اچھا بولتی ہو، اچھا لکھتی ہو کمنٹ، تم لکھتی کیوں نہیں ہو؟ ہم بہت ہنسے تھے کہ کیسی بات کر رہی ہو، کہاں ہم کو لکھنا آتا ہے۔ بہرحال ہم نے سوچا نہیں، تھوڑا لکھتے ہیں، اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی کے آرٹیکل وغیرہ ہم لکھ لیتے تھے لیکن افسانے کی طرف کبھی نہیں آئے تھے۔ تو پھر ہم کو یاد ہے، ہم نے 10 جولائی 2019 کو پہلی کہانی لکھی تھی، ناکردہ، جو کہانی تو تھی مگر سچی تھی۔ اور میری جتنی کہانیاں ہیں، تقریباً ہم 150 کے قریب لکھ چکے ہیں، اس میں 75% سچی ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کیریکٹر ڈیفینیٹلی اس کا حقیقی ہے اور عموماً موجودہ ہی ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنی کہانیوں کو افسانہ نہیں کہتے ہیں، کہانیاں ہی کہتے ہیں کہ وہ واقعی کہانیاں ہیں اور اعتراف سے چنیدہ ہے۔ تو یہ ہے کہ میرا سفر بہت مختصر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، پسند بھی کیا ہے۔ بس یہ اللہ ہے، جیسے چاہے نواز دے، ورنہ نہ میرے ان میں کوئی صفت ہے، نہ میرے قلم میں کوئی طاقت ہے، اللہ کا احسان ہے یہ۔ جی پہ ڈسٹورشن ہو گئی تھی، آپ پلیز اپنا جو ہے وہ جواب دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں، لاسٹ 1 منٹ۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کہاں سے ہوا ہے، لیکن بہرحال جی میم، جب آپ میں بات کر رہی تھی کہ آپ واٹس ایپ گروپ پہ آپ کے فرینڈس نے آپ کو کہا کہ آپ جی ضرور لکھنے کی طرف آئیں۔
तो मैम वहाँ से। हाँ ठीक है। लिखने का ऐसा ये कि हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी का हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ हम्म। गपशप लगती थी दोस्तों से। तो किसी कोई अगर कोई आर्टिकल किसी ने पोस्ट किया या कुछ भी किया है, तो उन लोगों का ख्याल था कि हम अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो हमको लिखना चाहिए। मैंने तो उसको मजाक ही समझा था। मेरी 2 दोस्तें हैं नाज और कुलसुम, उनका ये इसरार था कि नहीं तुम लिखो। तो उनके कहने पे हमने लिखना शुरू किया। पहले हमने आर्टिकल से स्टार्ट किया, उसके बाद हमको याद है कि हमने 2019 में 10 जुलाई को, इनफैक्ट मेरी वो पुरानी डायरी में डेट है वरना तुमको याद भी नहीं रहता, 10 जुलाई को अपना पहला अफसाना लिखा था। इनफैक्ट आई वोंट से कि वो अफसाना था, वो कहानी है नाकर्दा, और वो सच्ची कहानी है। तो मेरी जितनी भी कहानियां, तकरीबन 150 से ऊपर मेरी कहानियां हैं, उनमें अगर हम देखें तो सही मानों में 75% कहानियां ऐसी हैं जिनमें जो किरदार है वो जिंदा है और हकीकी है, मतलब फिक्शनल नहीं है, तस्वराती नहीं है, तखयलाती नहीं है। तो मेरी कहानियां समझिए एतराफ से चुनीदा हैं। ये है मेरे लिखने का सफर, बहुत ही मुख्तसर सफर है, 3.5 साल फकत। अल्लाह का एहसान है कि लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छा तबसरा भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, तौसीफ भी कर रहे हैं। सिर्फ ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैम आपने जो किताब और ये अफसाने लिखे हैं, जितना मैंने इनको पढ़ा है, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपकी ये पहली किताब है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही जो है वो मंझा हुआ मुसन्निफ है, वो बात कर रहा है, क्योंकि गहराई भी है, स्लूब भी सादा है, आसान है, आम फहम है, जो हम जैसे, मुझे लगता है कि हर बंदे को या बंदी को अगर जो पढ़ना चाहता है उसको आसानी से समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, अल्फाज मुश्किल नहीं है, तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छी बात है आपकी किताब की। हाँ, आसान है, और हमने आपसे कहा ना आम कहानियां हैं, मेरी और आपकी जी कहानी, तो जी। इसलिए तो ज़ाहिर है वो क्लिक कर जाती है। सबको ये लगता है कि अच्छा हाँ, अरे ये ऐसा उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, हाँ हाँ, ऐसा मतलब आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए, और कोशिश तो मेरी खैर ये होती है कि हम अपनी हर कहानी में कम से कम एक ना एक कोई ऐसा उर्दू का मतरूका लफ्ज या निस्बतन जरा सा मुश्किल लफ्ज जरूर इस्तेमाल करें, ताकि लोग लुगत उठाएं, और उस जी जब वो लोग उठाएंगे तो वो एक के बजाय शायद 2 लफ्ज देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये उर्दू में मेरा कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, कि हम चाहते हैं कि थोड़े से पुराने अल्फाज भी दोबारा मुरव्वज हो जाएं, जो मतरूक हो चुके हैं मुरव्वज हो जाएं। और जी। जब हम लिखते हैं तो जिस माहौल का लिखते हैं, कोशिश मेरी यही होती है कि उसी बैकग्राउंड के अल्फाज को भी हम शामिल करें, ताकि माहौल भी आपको वही मिल रहा है। सपोजिंगली अगर मेरी कहानी का बैकग्राउंड, जैसे एक दिल महजूर मेरी कहानी है, उसमें जो मेरा हीरो है वो औरंगी का रहने वाला है, तो उसकी उर्दू वैसी ही है। एक मेरा अफसाना है बद्रे कामिल, उसका बैकग्राउंड पंजाब, तो उसमें भी जो उर्दू ज़ाहिर उर्दू में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पंजाबी फील होगा कि हाँ ठीक है ये। तो ये मेरी बुनियादी कोशिश ज़रूर होती है कि जहाँ की कहानी है वो वैसा ही माहौल भी प्रोवाइडेड हो, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। सही। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने अफ़साने का इंतख़ाब किया है, अदब की आपने जो सिर्फ़ इंसान है, आपने उसका इंतख़ाब किया, और ये मुख़्तसर भी है, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि नॉवल में आपके पास वक़्त भी ज़्यादा होता है और जगह भी ज़्यादा है, किरदार भी ज़्यादा है, आप कहानी को फैला सकते हैं। लेकिन अफ़साने को एक मुख़्तसर सा बयान करना और फिर अपना मैसेज, अपना जो पैगाम है वो देना, तो क्या मैम इसकी वजह क्या थी? आपने इस अफ़साना क्यों मुंतख़िब किया? अफ़साने में हमको कैनवस अच्छा लगा, मतलब आपके हुँ। इख्तियार में होता है, आप जैसे कि अफ़साने की तवालत पे कोई पाबंदी तो नहीं है ना, आप जी, ये बहुत भी है। लंबा भी लिख सकती हैं और आप बहुत छोटा भी लिख सकती हैं। तो हुँ। इसलिए ये हमको जो है मीडियम बहुत आसान लगा, कि मेरे अच्छा। इख्तियार में है कि हम मतलब कहानी को जहाँ भी चाहें ख़त्म कर सकते हैं, कोई मेरे पे पाबंदी हुँ। नहीं है कि हाँ, नहीं हमको अब इतना लंबा करना है। मुख़्तसर से मुख़्तसर भी हो सकती है और तवील से तवील कर भी हो सकती है। हाँ, वो फिर नॉवेलेट की कैटेगरी में चली जाएगी, लेकिन तवील भी हो सकती है। और ये कि फिर आपको पता है कहानी लिखने में एक मज़ा ये भी होता है कि आप तकदीर से खेलते हैं। जहाँ जिसको हुँ। चाहा अता कर दिया, जिससे जो चाहा छीन लिया, तो वो थोड़ी देर की बादशाही भी अच्छी लगती है।
ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ جو آپ کی افسانوی آپ کا جو مجموعہ ہے کھڑکی، اس کو جو مکمل کرنے کا وقت تھا تقریباً کتنا لگا آپ کو؟ اور جب آپ اس کو لکھ رہی تھیں تو اس میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کھڑکی میں میرے جو افسانے ہیں یہ صرف کھڑکی کے لیے مختص نہیں ہیں. یہ ہم نے میرے جو افسانے لکھے ہوئے تھے یہ ان کے کلیکشن میں سے ہم نے چن کے اس میں ڈالا ہے. اور ہم نے اس میں کوشش یہ کی تھی کہ تقریباً ہر کیٹیگری کا ہوگا. پتہ نہیں آپ کی نظر سے عالمہ بالا گزرا یا نہیں گزرا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ دیتا ہے. چندر مکھی اگر آپ پڑھیں گی تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میری کوشش اس میں یہ تھی کہ تمام کی تمام جو میری ظاہر تمام ورائٹی تو نہیں آ سکتی، اسی کی فقط اس میں 14 افسانے ہیں. وقت گزشتہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ کسی کو کسی سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں اس کا خیال اس میں بھی تھا یا یہ اس سے بھی ملتا ہے یا یہ وہ ٹاپک سیم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کہانیاں میری لکھی ہوئی تھیں، خاص ہم نے بیٹھ کے کہانی کے لیے نہیں لکھا ہے. یہ عرصے 3 سال میں لکھتی چلے آ رہے تھے، ان میں سے ہم نے بس سمجھیے 14 سلیکٹ کر لیا کہ یہ پہلا مجموعہ ہے، کھڑکی ہے، لیٹس سی دا ویژن. اس حساب سے ہم نے یہ اپنے افسانے اس میں ڈال دیے. تو اس کو مرتب کرنے میں آپ یا تو یہ سمجھ لیجیے کہ 3.5 سال کا عرصہ ہے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ ہفتہ 10 دن کی محنت ہے کہ اس کو بیٹھ کے مرتب کرنا پڑا، اور انتصاب ہے اور یا یہ ہے دوبارہ آپ اس کو پڑھتے ہیں. عموماً تو چینج نہیں کرنا پڑتا ہے ہم کو، لیکن ہاں شاید کوئی ایک آدھ لفظ لگے کہ نہیں، جب آپ دوبارہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے نہیں اس سے زیادہ موضوع یہ لفظ ہے تو آپ نے ڈال دیا. تو ایسا ہے. سچ کھڑکی کے لیے ہم کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑا ہے. یہ میرے سارے لکھے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیے کیا لکھنے کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل، جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے اور مشاہدہ نہیں ہے، دونوں چیز لکھنے کے لیے دونوں ہی بہت وائٹل ہے. صحیح. ضروری ہے. مطالعہ اس لیے کہ پھر آپ کو الفاظ ملتے ہیں، آپ کو جملوں کو برتنے کا طریقہ آتا ہے. اور مشاہدہ تو ظاہر ہے، مشاہدے کے بغیر تو شاید زندگی کے کسی فیلڈ میں بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی لکھتا ہے یا کوئی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو مشاہدہ بس ضروری ہے. اور میرا خیال یہ آپ کی شاید بلٹ ان ہوتا ہے. میری عادت ہے جب بازار جاتے ہیں یا جب ریسٹورانٹ جاتے ہیں اور وہاں کھانے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو گپ بھی خیر مارتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، لیکن میری نظر زیادہ تر لوگوں کا ایکسپریشن اور ان کی باڈی لینگویج دیکھتی ہے. اسپیشلی ایئرپورٹ پہ آپ یہ منظر دیکھیے، بڑا مزہ آتا ہے. ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، ایون ہم ہاسپٹل میں بھی یہ کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ آپ کو بہت کچھ پرووائڈ کر دیتا ہے. میرا ایک افسانہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ ہے کیا، دیکھو ذرا ہم اپنے افسانے کا نام بول رہے ہیں، کچھ ہوتا ہے. ہاں سم آوازیں. انفیکٹ وہ ہم خود ہی ہاسپٹل گئے تھے، دل کا معاملہ تھا تو ہاسپٹل گئے وہاں. اور ظاہر وہ کووڈ کا زمانہ تھا، اور چونکہ میری شارٹنیس آف بریتھ تھی تو انہوں نے تو پہلے ہی اٹھا کے ہم کو کونے میں بیٹھا دیا تھا. 2.5 گھنٹہ ویٹ کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے وہ افسانہ لکھا تھا اس ویٹنگ روم میں بیٹھ کے. اور اس کے بعد جب ہم بیڈ پہ لیٹے اور مشینوں میں جکڑے گئے تو اس دوران پردے کے پیچھے سے جو آوازیں آتی رہیں، اس واپس آ کے ذرا جان پکڑنے کے بعد ہم نے وہ افسانہ لکھا تھا. تو مطلب مشاہدہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. اپنے افسانے درد لا دوا کے بارے میں بتائیے، اس کا موضوع اور اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ اس کا مرکزی کردار ہم خود ہیں. یہ میری اپنی کہانی ہے، درد لا دوا. اچھا. یہ میری اپنی زندگی ہے. صحیح. اور آپ کی زندگی کا موضوع جو ہے وہ آپ نے کس حصے کو اس افسانے میں بیان کیا؟ میرا وہ اسٹرگلنگ پیریڈ جب ہم اپنے بہت ہی کروشل ٹائم پیریڈ سے گزر رہے تھے. تو ظاہر ہے 19 سال کا ساتھ رہا ہم لوگوں کا، زیادہ نہیں رہا. اس سے زیادہ شاید میری قوت برداشت نہیں تھی. obviously it ended up in divorce. بات کر ختم ہو گئی. یہ اسی دور کا ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے افسانوی شکل دی ہے. اور ظاہر ہے یہ اکیلے ہم تو نہیں ہیں اس المیے میں یا اس ٹراما میں، بہت سی عورتیں ہوں گی. بالکل. کہ ان کے لیے بھی ایک گائیڈنس ہے کہ ڈونٹ ٹیک ابیوز لائٹلی. اس کو جو بالکل ایگزیکٹلی میم. بہت ہی آسانی سے لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں پشتوں میں آ رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، نو،
दिस इज टोटली इनकरेक्ट. ये कोई सबर नहीं है. आपको जीने का हक है, आपके पास राइट है, आपको एक इंसानी जिंदगी गुजारने का हक. और फिर सबसे बड़ी बात ये भी होती है दिया कि आप एक घर में तो रहते हैं, बज़ाहिर वो घर है लेकिन ऑलरेडी ब्रोकन है, और हम लोग इस डर से सेपरेट नहीं होना चाहते कि नहीं फिर बच्चों का क्या होगा. जी बिल्कुल. उस माहौल में बच्चे महफूज नहीं होते, उस माहौल में बच्चों की नशोनुमा नहीं होती है. जो मेरा अपना तजर्बा था उसमें यही हुआ. और एंड आई रिग्रेट कि हमने 19 साल क्यों गुजारा. ये डिसीजन हमको बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल शायद हर चीज का वक्त मुकर्रर है, तो एग्जैक्टली मैम. ये हुआ. लेकिन और उसके बाद नो डाउट कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. जब हम लोग कनाडा आए हैं तो मेरे साथ मेरी 4 बेटियां थी और हम थे. वी ऑल वर्क वेरी हार्ड. इवन मेरी बच्चियां सादिया तो सब बहुत छोटी थी, मेरी चौथी बेटी सादिया उसका नाम, तो बहुत छोटी थी, मैट्रिक भी नहीं किया था उसने. ये चारों काम करती थी, काम भी करती थी, पढ़ती भी थी, हम भी काम करते थे. लेकिन बट स्टिल वी वर हैप्पी. कोई दहशत नहीं थी हम लोगों के पास, कोई पाबंदी नहीं थी. हर बात का जवाब, सवाल के लिए किसी के सामने जवाब दे नहीं थे. आराम से जिंदगी थी, सादा खाते थे, कम खाते थे, बट वी वर हैप्पी. उसी में माशाल्लाह चारों बच्चियों ने प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ी, कमाने लगे. और सबसे बड़ी बात ये हुई, जो हम देखते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ के बच्चे और पाकिस्तान के बच्चों में जो फर्क है वो ये कि वहाँ हम लोग बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं जवानी तक. जी. तो उनको पैसे की कदर भी नहीं है. जाहिर है जी बाप बिल्कुल. इस तरह खप के कमा रहा है, हु केयर्स, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही, फाइन. लेकिन जब यहाँ खुद आपको करना पड़ता है, खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती है, तो आपको पैसे की अहमियत और मालूम होती है. फिर आपको पैसे का खर्च करने का शऊर भी आ जाता है. तो ये मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत कम उम्री से मेहनत कर रही. गो कि हमको बहुत तकलीफ होती थी उस वक्त, लेकिन अब हम सोचते कि नहीं ये अच्छा हुआ, इनको पैसे की कदर है, इनको पैसे को मैनेज करना आता है, ये अपनी जिंदगी जी सकती है. और हम वाकई सिद्क दिल से ये चाहते हैं कि खुदा के लिए हमारे यहाँ जो मेंटालिटी है, शादी 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 करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उसको जीने मरने का रोग नहीं बनाना है. अच्छा एग्जैक्टली मैम. बिल्कुल शादी करो, बहुत जरूरी है शादी, लेकिन ये कि शादी करने के लिए शादी करनी नहीं. आई होप कि मेरे यहाँ के माँ बाप की मेंटालिटी चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है. जब भी हम विजिट करते हैं पाकिस्तान, ऐसा हमको कोई फर्क लगता नहीं है. लेकिन ये इवन आप कोई टीवी ड्रामा उठा के देख लीजिए, सारा दारो मदार बस शादी पर है. एग्जैक्टली. क्या कर रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ाना है, ना खाना. अगर उन गरीबों को पढ़ा भी दिया है तो भी उनको वही उसी डब्बे में बंद रखा है कि बस तुम्हारा जो जीने का मकसद है वो एक शादी करना है. तो ये नहीं होना चाहिए. और शादी अल्लाह करे हो, और अच्छा अल्लाह करे बहुत अच्छी चले, लेकिन अगर नाउजुबिल्ला कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो बजाय ये कि घुट घुट के मरने के, तमीज से अलग हो जाइए, शराफत से अलग हो जाइए. हमारे यहाँ तो खैर डिवोर्स बहुत ही खौफनाक चीज है. हमारे यहाँ तो मतलब डिवोर्स का मतलब है कि आपने बदनामी का तौक अपने गले में डाल लिया. जी. कोई खता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आपको मोरद इल्जाम ठहराएगी. मर्द बिल्कुल जीरो, फाते, बेगुनाह, मासूम. सेकेंड डे वो अपनी 0 मीटर से लाइफ स्टार्ट कर सकता है. सारा इल्जाम औरत पे, सारा गुनाह औरत का, बच्चे की जिम्मेदारी औरत पे. वो चाहे या ना चाहे उसको एक्सेप्ट करना है, और मर्द उसका खर्चा भी नहीं देगा. अब सोचिए कितना बड़ा जुल्म है ये औरतों पे. दोहरी जिम्मेदारी में हम उनको डाल देते हैं. एक तो हम उनको माशरे में सर्वाइव नहीं करने देते, इससे कि उसकी हैसियत बिल्कुल कटी पतंग वाली बना देते हैं. बाहर तो बिल्कुल मैम. के मर्द उसको लूटने पे तुले रहते हैं, और सिक्योरिटी नहीं होती उसकी कोई. सबके लिए वो बिल्कुल एक इजी टारगेट होती है, बजाय उसको एग्जैक्टली मैम. इट्स वेरी हार्श रियलिटी बट इट इज वी आर ट्रू. फेसिंग इट. यस मैम. अपनी तलाक के बाद हम 2 साल पाकिस्तान में रहे हैं, और जो कहते हैं ना जिसको दांतों में पसीना आना, वो तो कोई अल्लाह ताला का की अजीम तरीन रहमत थी मेरे पे, या शायद मेरे माँ बाप की दुआ होगी. वो तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन उनकी दुआ होगी जो हम वहां से निकल गए. वरना अकेले 4 लड़कियों को पालना, और बेटियां भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत, ज़हीन लड़कियों को वहां पालना, आई डोंट नो, मतलब उन 2 सालों में हम पागल हो गए थे.
ایک کو یونیورسٹی چھوڑنا, ایک کو لانا, ٹیوشن سینٹر چھوڑنا لانا, مطلب ظاہر آپ کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہم رہتے تھے وہ بڑا محفوظ محلہ تھا, میرا محلہ بہت اچھا تھا, سپورٹ کیا ان لوگوں نے 2 سال ہم کو. لیکن یہ خوش قسمتی سب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, یہ جی بالکل ساتھ تھی, میرے ساتھ تھی. تو بہت مشکل ہے زندگی وہاں, بہت مشکل ہے. یہاں ہم لوگ رہے ہیں, یہاں ہم کو یاد ہے کہ شروع پہلا سال تھا جب یسرا یونیورسٹی میں تھی, سعدیہ اور ایمن تو اس وقت اسکول ہی میں تھی. ہم کو یاد ہے دوسری سردی تھی, اس وقت تک ہم شاید یوز ٹو نہیں ہوئے تھے. ان لوگوں کا فرسٹ ایئر کا امتحان تھا ایمن کا, تو ایمن نے کہا تھا امی ہم کو آج دیر ہو جائے گی یونیورسٹی میں. ہم لوگ جب یہاں آئے تھے تو ہم لوگ بہت یونیورسٹی کے علاقے میں رہے تھے, پتا تھا کہ لڑکیوں کو وہیں جانا ہے, تو ہم نے وہیں گھر لیا تھا کہ قریب ترین تاکہ کمیوٹ میں آسانی ہو. 10 منٹ کی واک تھی یونیورسٹی, اور ہم یا اندر ان لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہوگا تو 15 منٹ کی واک ہی ہوگی. تو اس نے کہا امی ہم آج رات رہ جائیں. ہم نے کہا نہیں رات میں کوئی ضرورت نہیں رہنے کی, گھر آنا. اچھا بھائی وہ بیچاری بچی, سردی تھی, اینڈ اس وقت ہم لوگ اتنے پرانے بھی نہیں ہوئے تھے, سمجھے دوسری سردی تھی, -20 تھا یا -25 تھا, واللہ عالم. اور ہم اپنے گھر میں کیمرے سے دیکھ رہے تھے کہ ایمن اپنے مین گیٹ پہ, اب بلڈنگ کے اپارٹمنٹ کی جو بلڈنگ تھی اس کی گیٹ پہ آ گئی, اور وہ یقین کیجیے وہ بیچاری بچی مین گیٹ پہ آ کے کولیپس ہو گئی. پھر ہم بھاگتے ہوئے 14 فلور پہ ہم لوگ رہتے تھے, ہم نیچے بھاگے, سو اٹھایا, اور اتنی سردی تھی. بعد میں ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی تھی, وہ اس راستے سے زیادہ محفوظ یونیورسٹی میں تھی اندر. اور بعد میں یہ لوگ جب ان لوگوں کا فائنل ایگزام ہوتا تھا یا ان کا پروجیکٹ ہوتا تھا تو یہ لوگ آرام سے یونیورسٹی میں رہتی تھی, کوئی گھبراہٹ ہم کو نہیں ہوتی تھی. بلکہ بچیوں کے لیے اتنا اچھا انتظام ہے یہاں, مطلب بچہ بچی سب کے لیے, کہ وہ جو ان کا لیٹ نائٹ اسٹڈی کا کمرہ ہوتا ہے وہ پورا شیشے کا بنا ہوتا ہے, اور اس میں کیمرہ ہوتا ہے. اور ان کے یونیورسٹی میں مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کمرے کو وہ مستقل مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں یہاں اتنا اچھا طریقہ ہے کہ والنٹیئر بیسس پہ ہے یہ, کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو اسائن کرتے ہیں کہ جیسے لیٹ نائٹ ہو گیا, اب کسی کو بس پکڑنے کے لیے اسٹاپ تک جانا ہے تو ان کو 2 لوگ, اب وہ لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو, 2 لوگ ان کو اسٹاپ تک چھوڑیں گے جا کے. تو سوچو کتنی بڑی فیسلٹی ہے, انسان کتنا محفوظ اپنے آپ کو یہاں محسوس کرتا ہے. کہ یہ لوگ لیٹ نائٹ آتی تھی, ہم کو فکر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہائے کیا ہوگا کیسے آئیں گے. فائن, دے آر فائن الحمدللہ. تو بڑا فرق پڑتا ہے, اور اس سے مینٹالٹی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. جو اب ہم اتنے آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا سنے گا تو کہے گا ان کا دماغ خراب ہو گیا, کیسی بات کر رہی ہیں, لڑکیوں کو ورغلا رہی ہیں. لڑکیوں کو ورغلا, لڑکیوں کو آبجیکٹ نہیں بننا ہے. ان کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا, ان کو اپنے میں کانفیڈنس لانا ہوگا, ان کو سیکھنا ہوگا کہ ان کو کیسے زندگی گزارنا ہے. اوکے, یہ بتائیے کہ جو آپ کا افسانہ ہے چندر مکھی, یہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا, اس کا عنوان بھی اور اس کے بارے میں بتائیے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں بتائیں یا اس کو اس مجموعے میں کیوں شامل کیا, یہ سوال ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں اس میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کے لکھنے کی وجہ کیا بنی, کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا پڑھا ہے تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ اس کا موضوع ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا. اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ بھی ایک زندہ کیریکٹر ہے. اب تو خیر ظاہر نہیں ہوں گی وہ, لیکن یہ میرے بچپن کا کیریکٹر ہے. اچھا, یہ حقیقی کیریکٹر ہے, اور اس وقت تو ہم کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. ظاہر بچپنے میں آپ کو کب پتا ہوتا ہے یہ سب, اب جانا کہ وہ کیا تھی, مگر وہ ظاہر اتنی ڈفرینٹ تھی, ان کے متعلق اتنا محلے میں سرگوشی ہوتی تھی کہ وہ آپ کے لاشعور میں نہیں آ جاتی. جب بچپن میں بہت ساری چیزیں آپ کے لاشعور میں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, مگر آپ کو بہت یا تو فیسینیٹ کرتی ہیں یا کھٹکتی رہتی ہیں. تو یہ کیریکٹر میرے ذہن میں میرا خیال اسی وقت سے بیٹھا ہوا تھا. جب لکھنا شروع کیا تو پھر ہم نے کہا نہیں, چندر مکھی کو ہم کیسے بھول جائیں. ہم کو ان کا نام باقی نہیں پتا ہے, مگر چندر مکھی کا مطلب ہے ظاہر ہے خوبصورت عورت, بے انتہا خوبصورت تھی وہ, تو ہم نے اسی لیے ان کا نام ہی چندر مکھی دیا ہے. تو یہ وہ کیریکٹر ہے, بڑا مظلوم کیریکٹر ہے لیکن حقیقی کیریکٹر ہے, حقیقی کردار ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ابھی ہم جب بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ اپنے افسانوں میں لے آتی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ لغت سے رابطہ اپنا جوڑنا پڑتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں آپ کا ایک افسانہ دیکھ رہی تھی جو شاید دوسرا یا 5 یا 6 نمبر پہ ہے.
آپ اپنے افسانے نقش سویدا میں لکھتی ہیں، کہنے لگا بیوی میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے، انسانوں کی جدائی بہت ستاتی ہے، اس لیے میں انسانوں سے بھاگتا ہوں۔ اس جملے میں بہت گہرائی ہے اور وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ خیال کس نو سے پروان چڑھا اور افسانے کا عنوان نقش سویدا منتخب کرنے کی وجہ کیا بنی؟ سویدا کے تو معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب ایک داغ، لیکن نقش سویدا ایک دفعہ فیس بک پہ ہی ہم نے پڑھا کہ نقش سویدا کے معنی کسی نے بتایا تھا کہ جب ہرنی کو شکار کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو پکڑنے کے بجائے اس کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ اس کے مطلب اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس چیخ سے اس کے سینے دل پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ اس چیز نے ہم کو بڑا جھنجھوڑ دیا تھا، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اس عنوان پہ ہم نے جب زلزلہ تھا پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا، اس پہ یہ پوری کہانی لکھی ہے۔ اور یہ جو جملہ جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے یہ واقعی حقیقی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اپنے پیاروں کو کھویا ہوگا ان کے لیے اس جملے سے ریلیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ جب جو میری کہانی کا جو کردار ہے ظاہر ہے اس کے پورے خاندان زلزلے میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کو تو انسانوں سے وحشت زدہ ہونا ہی تھا۔ یہ کہانی ہے گو کیس میں وہ یہ سارا کردار فیبریکیٹڈ ہے، لیکن میرے لیے فیبریکیٹڈ ہے، لیکن حقیقتاً کسی نہ کسی پہ تو بیتا ہوگا۔ لیکن ہاں ہم ایسے کسی کیریکٹر سے ملے نہیں ہیں، یہ فیبریکیٹڈ، لیکن اس افسانے کو لکھنے کا محرک یہ لفظ تھا نقش سویدا۔ صحیح، ٹھیک، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا انتخاب کیا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان احساسات کو جذبات کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ داستان کے ساتھ کس طرح سے آپ کا رابطہ ہوا؟ داستان سے میرا رابطہ ہے جو حمزہ ہے، حمزہ ابن وسیع، ان کے تھرو ہوا۔ یہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں اور یہ میرے افسانوں پہ تبصرہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ان سے میری بھی بلکہ انہی کا اصرار بھی تھا کہ آپ کہانی چھپائیے، ہم تو اس حق میں ہی نہیں تھے، بات ہم اس لائق سمجھتے ہی نہیں تھے کہ نو کہاں کیسی بات کر رہے ہو، لیکن ان کا اصرار تھا کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے، یہ ان میں اتنی ورتھ ہے کہ ان کا آڈینس بڑھنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، ان کا ٹھیک اصرار تھا۔ ہر لکھنے والے کا یہ دل ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کہانی چھپے، اس کے لیے اس کے قارئین زیادہ بڑھتے جائیں۔ بہرحال تو پھر ہم نے ان کے کہے پہ سمجھی یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے پھر داستان کا بھی اس کا کو بھی ہم سے انٹروڈیوس کرایا اور بتایا کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ پھر ہم نے بھی دیکھا، ان کو بھی اچھا لگا کہ اور حقیقت ہے کہ دنیا جتنی ترقی کر گئی ہے اب ای بکس آر موسٹ ڈیمانڈنگ، اور ان کے پاس ان کے وہ نئی جنریشن میں خود اپنی بچیوں کو دیکھتے پوری موٹی موٹی کتاب یہ لوگ اس پہ پڑھ لیتی ہیں، اور ہم سے اب بھی نہیں پڑھا جاتا۔ آرٹیکلس وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے ہم سے نہیں پڑھا جاتا، بہت مشکل لگتا ہے ہم کو۔ لیکن ظاہر یہ جو یہ والی جنریشن ہے یہ تو ماشاء اللہ پوری کتاب ہی اس میں پڑھتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ای بک کا ہی زمانہ ہے، تو دس از اے ویری ویری اسٹرانگ اینڈ گڈ میڈیم۔ اور داستان اس پہ کام کر رہا ہے، بہت زبردست کام کر رہا ہے، بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ اور جس طرح کا حمزہ نے ہم کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنا اس کو اپلفٹ کرتے ہیں کتابوں کو، تو مطلب ایک رائٹر کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ سے منسلک ہو جائے، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے پاس مارکیٹ ہے اور آپ لوگوں کی مارکیٹنگ اتنی زبردست ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میرا داستان سے حمزہ نے کنیکشن کرا دیا۔ بہت شکریہ میم۔ اچھا میم، اگر آپ کسی کو داستان کے بارے میں متعارف کروائیں، اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ ایسی کون سی 3 خصوصیات داستان کی بتائیں گی متعارف جو کرا آپ کو بھی؟ ہم نے احتشام صاحب سے کہا ہے کہ اپنی بک بھی آپ داستان پہ ڈالیے۔ میری بک کے اس پہ جو آپ نے کور پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا تو اس میں تبصرہ جو لکھا ہے احتشام صاحب پہ ہی لکھا ہوا ہے، اور ان کی ماشاءاللہ 3 کتابیں آ چکی ہیں، تو وہ بھی بلکہ رابطے میں آئیں گے آپ لوگوں سے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے کہا کہ مطلب ان کی بھی جو کتاب ہے جیسی کتاب چھپتی ہے ویسی کتاب چھپی، ہم نے کہا ان کی ریختہ پر بھی ہے، ہم نے کہا آپ داستان کیجیے۔ داستان کی جو سب سے بڑی کوالٹی جو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ای بک والی اور آپ کی مارکیٹنگ، یہ 2 آپ لوگوں کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اور جس طرح آپ لوگ کتابوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب ابھی جو آپ ہم سے سوال کر رہی تھیں کھڑکی پہ آپ نے کیا
اس پہ چندرمکھی پہ کیا، درد لادوا پہ کیا، نقش سویدا پہ کیا، اور جو آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس میں سے چنتی ہیں، ڈائلاگ چنتی ہیں اور اس کو پھر پبلسائز کرتی ہیں. تو مطلب یہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ آدمی ترستا ہے اس کے لیے، اور اگر یہ آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. آپ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. آپ لوگ اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ اس کو دے رہے ہیں تو obviously آپ کی طرف جتنے بھی لوگ آئیں کم ہے. یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی. یہ بہت آپ نے مختلف اور منفرد اور مختصر انداز میں جو داستان کی تعریف کی ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے سن کے. بہت شکریہ. نہیں آپ لوگ واقعی بہت بڑا کام کریں. مطلب اس وقت حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اب پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں، ہم کو نہیں لگتا. اسپیشلی کووڈ نے تو ایک طرح سے دوبارہ کتاب سے جوڑ دیا، یہ تو ماننا پڑے گا. کووڈ بیچارہ جتنا برداشت تھا لیکن کتابوں سے اس نے دیا ہے لوگوں کو. تو یہاں تو لوگ یہاں تو بہت پڑھتے ہیں، پڑھنے کا جنون ہے. پاکستان میں کم پڑھتے ہیں. پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے زیادہ ہیں اور وہ ایسا کچرا آتا ہے کہ اللہ معاف کرے، مطلب بالکل ہی ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے لوگوں کا کہ ٹی وی پہ کچرا دیکھ. لیکن یہ کہ اگر ای بک کے تھرو میرا خیال ہے ینگ جنریشن کو آپ لوگ اٹریکٹ کریں گے، اور اللہ کرے وہ اٹریکٹ ہوں اور تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائیں تو اس سے بڑی نیکی میرا خیال ہے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یہ تو صدقہ جاریہ. بالکل. اچھا، نئے مصنفین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یعنی اپنے آپ کو بالکل نئے مصنفین ظاہر پرانے تو ماشاءاللہ اتنے منجھے ہیں کہ ان کو کیا ہی انسان بتائے گا. نئے کے لیے میرے پاس صرف ایک چیز ہی ہے کہنے کو کہ پڑھیں. اگر پڑھیں گے نہیں تو یقین کیجئے لکھنا مشکل ہو جائے گا. بلکہ سچی بات ہے ہم خود پڑھنا مس کر رہے ہیں، جیسے کہ لکھنے میں اور پھر گھر کے کام کاج میں آدمی اتنا مشغول ہو جاتا ہے. اور اب میری عمر بھی ایسی کہ شام ہوتے ہوتے تک میری بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہمت نہیں، لکھنا بھی مشکل لگتا ہے. لیکن یہ کہ ہاں پڑھنا پہلے ہم ایک رات میں تقریباً ختم کر لیتے تھے، اب میرے میں وہ دم خم نہیں رہا. لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ جتنا اور پڑھنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا نئے لکھنے والوں کو کہ کلاسک پڑھیں. کلاسک اگر پڑھیں گے اور اسپیشلی اردو کی ہی ہم بات کریں، انگریزی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، اردو کی آپ پڑھیں گے تو اول تو یہ کہ آپ کی اردو اچھی ہوگی. اس سے کہ بدقسمتی سے اردو ہم لوگ کی بہت خراب ہو گئی ہے، بڑی تنزلی پہ ہے اردو. مطلب توجہ یہ دی جاتی کہ بھئی اردو تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سب کو اپنے میں ضم کر لیتی. بالکل ضم کرتی ہے، کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب ایک لفظ اردو میں ہے تو پھر اس کو کوشش کریں کہ ہم وہ یوز کریں. مطلب ہم بھی ابھی ہم نے یوز کا لفظ استعمال کر لیا، ہم کو استعمال کا ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں اتنی آ گئی ہیں اندر کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ ہیں، وہ قبول کر لی گئی ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کا ہمارے پاس متبادل ہے، اچھا ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اسی کو کریں. اور ٹھیک ہے نہیں ہے اگر بہت ظاہر ہے فیس بک کا ٹرانسلیشن بہت مشکل ہے، کتابی چہرہ کہاں تک انسان بولے گا اور کون کون سمجھے گا، تو جانے دیجیے، فیس بک از فیس بک چلتا ہے. لیکن کوشش یہی ہو کہ اور آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ جملے کو کیسے برتنا ہے. ایک بات آپ 10 طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کوما کہاں پہ لگانا ہے، آپ کو وقفہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یا آپ کو اس میں سوالیہ نشان ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے، یا حیران کن نشان دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اچھا سنیں گے. اچھا سننے کے لیے بھی ہمارے پاس ابھی کچھ لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اللہ حیات دے ان کو. کیا نام ہے، موین اختر تو بیچارے خیر رہے نہیں، انور مقصود کو یا محی الدین کو، ہیں کچھ لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو شستہ اردو بولتے ہیں پر ہیں. ان کو سننے کی کوشش کریں تاکہ تلفظ اچھا ہو. اچھا سنیں، اچھا لکھیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں تو انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہوگا. تو یہ ہے میرا اپنے بچوں کو پیغام کہ پڑھیں ضرور. اور جب پڑھنا آ جائے گا لکھ بھی لیں گے. اور جو بھی لکھا ہے اس کو فوراً نہ تو کہیں بھیجیں نہ تو کہیں پوسٹ کریں، کم از کم. بلکہ رات ہی ہم نے ایک چھوٹا سا افسانہ لکھا ہے، پہلے ہم نے سوچا تھا پوسٹ کریں، پھر ہم نے کہا نہیں
صبح اٹھ کے دوبارہ پڑھیں گے, پھر دیکھیں گے, پھر اگر صحیح لگا, کوئی رد و بدل ہم نے نہیں کی تو ہم پھر پوسٹ کریں گے. تو اپنا لکھا کم از کم 6-7 دفعہ ضرور پڑھیے, اور وقفے سے پڑھیے, تاکہ آپ کو, جیسے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے پروف ریڈنگ جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں, حمزہ کو بھیجا کہ پروف ریڈ کرو, اس نے غلطی نکالی, جب اس نے پروف ریڈ کر کے ہم کو بھیجی تو ہم نے غلطی نکالی. اور بدقسمتی سے ابھی بھی کتاب میں ایک آدھ خامی ہے, تو افسوس ہوتا ہے. مطلب آپ کی چیز جب سامنے جا رہی ہے تو اٹ شوڈ بی پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کہ ہم لوگ کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور باوجود کوشش کے ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, لیکن اپنا 100% آپ کو دینا ہے, باقی خیر ہے. بالکل اپنا جی 100% بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ میم, آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگے گا. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. خوش رہیے, آباد رہیے. آپ بھی خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا.